عامش نے بیان کیا، ان سے شقیق نے، ان سے عمر بن الحارث نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عامش نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا، تو انہوں نے بھی مجھ سے عبیدہ سے بیان کیا، ان سے عمر بن حارث نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب نے بالکل اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح شقیق کی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ یہ فرما رہے تھے صدقہ کرو، خواہ اپنے زیور ہی میں سے دو، اور زینب اپنا صدقہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور چند یتیموں پر بھی جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا وہ صدقہ بھی مجھ سے کفایت کرے گا جو میں آپ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری سپردگی میں ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو۔ آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کو پایا جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھیں، جو زینب ابو مسعود انصاری کی بیوی تھیں۔ پھر ہمارے سامنے سے بلال گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجیے کہ کیا وہ صدقہ مجھ سے کفایت کرے گا جس سے میں اپنے شوہر اور اپنی زیر تعویل چند یتیم بچوں پر خرچ کر دوں۔ ہم نے بلال سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ وہ اندر گئے اور آپ سے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کون ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ زینب نام کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک درست ہے، اور انہیں 2 گنا ثواب ملے گا، ایک قرابت داری کا اور دوسرا خیرات کرنے کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1466۔ حشام نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، ان سے زینب بنت ام سلمہ نے، ان سے ام سلمہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کے بیٹوں پر خرچ کروں تو درست ہے یا نہیں، کیونکہ وہ میری بھی اولاد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ان پر خرچ کر، تو جو کچھ بھی ان پر خرچ کرے گی اس کا ثواب تجھ کو ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1467۔ ابو زناد نے ایرج سے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل یہ شکر نہیں کرتا کہ کل تک وہ فقیر تھا، پھر اللہ نے اپنے رسول کی دعا کی برکت سے اسے مالدار بنا دیا۔ باقی رہے خالد تو ان پر تم لوگ ظلم کرتے ہو، انہوں نے تو اپنی زرہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں، اور عباس بن عبد المطلب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کی زکوٰۃ انہی پر صدقہ ہے، اور اتنا ہی اور انہیں میری طرف سے دینا ہے۔ اس روایت کی مطابق ابو زناد نے اپنے والد سے کی، اور ابن اسحاق نے ابو زناد سے یہ الفاظ بیان کیے حی علیہ ومثلھا معہا، صدقہ کے لفظ کے بغیر۔ اور ابن جریج نے کہا کہ مجھ سے ایرج سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1468۔ امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عطا بن یزید لیثی نے، اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں دیا، پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو
تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا، مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملتی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1469۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں ایرج نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے، پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1470۔